السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. بس ہم کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، جب تک ہمیں باقی لوگ بھی جوائن کر لیں. آپ لوگ کہاں کہاں سے ہیں اور کس شہر سے، کس ملک سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں کہاں سے جوائن کر رہے ہیں، آپ لوگ بتاتے جائیں انشاءاللہ. جی لیٹ می ریڈ سم آف یور کامنٹس ایز ویل. عزیر ذوالفقار فرام آندھرا پردیش انڈیا، علیز بی فرام پشاور، سجاد فرام انڈیا، سلمان پٹیل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلمان فرام ممبئی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سسٹر صبا، بردر منصور، یاسین، میر حمزہ، سلیم، ڈینٹسٹری سنف باکس، سمی خان اینڈ فیملی نیڈز یو پیپلز دعا. may اللہ سبحانہ تعالیٰ bless you all, may اللہ سبحانہ تعالیٰ protect you all. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش اور عافیت کے ساتھ رکھے. اوکے السلام فرام ملتان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایوری ون فرام پشاور، فرام انڈیا. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم آج فیس بک پہ لائیو بھی ہیں، ابھی تک نہیں ہے؟ اچھا. اصل میں ہمارے جو سسٹم ہے اس میں کچھ تھوڑا سا ایشو ہے، جس کی وجہ سے ہم آج کل فیس بک پہ لائیو نہیں جا پا رہے، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ بڑے جلد ہم فیس بک پہ بھی لائیو جائیں گے. اور جو لوگ فیس بک پہ دیکھتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ یوٹیوب پہ شفٹ ہو جائیں کچھ ٹائم کے لیے، تاکہ آپ لوگ ہمیں یہاں پہ جوائن کر سکیں انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. اسیل فرام انڈیا، فرام کشمیر، فرام فیصل آباد، اہلاً وسہلاً. ابو بکر از فرام فیصل آباد. موہد احمد از فرام پشاور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلہ ضیاء، سسٹر درے نے آپ کہہ رہے ہیں وہ مس یور شو آن فیس بک. سیم شو جو ہے وہ فیس بک اور واٹس ایپ اور یوٹیوب دونوں پہ آتا ہے انشاءاللہ، تو یو کین جوائن آن یوٹیوب. جزاک اللہ خیر ایوری ون for your du'as, for your love, for your comments. Before we begin, میں پانی بھی تھوڑا سا پی لوں، اور میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اپنے فرینڈس کو، فیملی ممبرس کو، اپنے جاننے والوں کو اس میں ٹیگ بھی کر لیں. اینڈ جسٹ گیو می اے فیڈ بیک، ہاؤ واز دا لاسٹ سیشن آپ کی زندگی میں، وہ کیسے، کتنی امپروومنٹ لے کے آیا، کیسے لے کے آیا. اینڈ اف یو وانٹ ٹو شیئر اینی پوائنٹ فرام دا لاسٹ سیشن یو کین ڈیفینیٹلی شیئر اٹ ہیئر انشاءاللہ، تاکہ مجھے بھی فائدہ ہو سکے اور تمام لوگوں کو فائدہ ہو سکے. بسم اللہ. اوکے جی، فرام جامپور ڈسٹرکٹ جامپور، ہاں یہ تو ادھر ہی ہے، پاکستان میں ہی ہے. اچھا جی، جزاک اللہ خیر. ہاؤ ٹو ہینڈل اسٹڈی، نماز، ہاؤ ٹو ہینڈل دس دنیا اینڈ آخرہ. انشاءاللہ ہم ان کویشچنس کا جواب اینڈ میں دے دیں گے. آئی جسٹ وانٹ ٹو بگن دس لیکچر. اور جو آج کا ٹاپک ہے سبحان اللہ، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ، اور ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو شروع بھی کرتے ہیں. بسم اللہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آمین یا رب العالمین. میں نے یہ ٹاپک کیوں چوز کیا؟ اور پچھلے کافی عرصے سے مجھے ریکویسٹس آ رہی تھیں اس ٹاپک کو کور کرنے کی، اور میرے جو ساتھ بھائی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی مجھے کچھ عرصے سے کہہ رہے تھے کہ آپ یہ پیرنٹس والا ٹاپک کور کریں. لیکن آئی تھاٹ کہ شاید پاکستان میں اتنی زیادہ اس ٹاپک کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی اور ریزنز بھی یہ تھیں کہ آئی جسٹ وانٹیڈ
کہ میں خود بھی جو ہے نا اس ٹاپک کو اچھی طرح پڑھ لوں، سمجھ لوں اور اس پہ عمل کرنا شروع ہو جاؤں. ہر انسان میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو لیکن سبحان اللہ ہوا یہ کہ پچھلے کچھ عرصے میں تقریباً ہفتہ پہلے ہمارا میری ٹیم کے ساتھ ایک وزٹ ہوا اولڈ ہومز کا. اور وہاں پہ جب ہماری پیرنٹس سے ملاقات ہوئی اور سارے بزرگ پیرنٹس سے جو کہ جن کی اولاد ان کو گھروں سے نکال کے اور اولڈ ہوم میں چھوڑ گئی تھی، پرائے لوگ ان کا خیال رکھ رہے تھے، ان کی ضروریات پورا کر رہے تھے، اور ان کی جو اولاد تھی وہ بزی تھی اپنی لائف میں، اپنے کاروبار میں، اپنی اولاد میں. ان کے پاس جب جا کے ہم بیٹھے تو واللہ اٹ واز شاکنگ فار می. میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ بات کلیئرلی کہ اٹ واز دا موسٹ پریشیس اینڈ لرننگ ایکسپیرئنس فار می ان مائی لائف. بہت ساری کتابیں پڑھنے کے بعد بھی انسان یہ ایکسپیرئنس نہیں حاصل کر سکتا جو وہاں پہ ہم نے سیکھا اور جو ہمیں ملا. بہت سارے دروس اٹینڈ کرنے کے بعد بھی وہ کچھ نہیں سیکھا جا سکتا جو کہ وہاں پریکٹیکلی ان ماں باپ کی باتیں سن کے سیکھنے کو ملا. کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں، بریفلی ایک دو آپ سے واقعات شیئر کر لیتا ہوں. ایک والد صاحب تھے، بزرگ، بوڑھے، ان کے چہرے پہ نا پریشانی کے آثار تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں یہاں پہ آج کل، کیا مصروفیت ہے؟ کہتے ہیں کچھ نہیں، بیٹھے رہتے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، دن گن رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ اور سنائیں کوئی ہابی، کوئی اپنے آپ کو کس طرح مصروف ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا فائدہ، ہمیں جب ہماری اولاد نے چھوڑ دیا تو ہماری زندگی اب کس کام کی ہے؟ میں نے کہا تو کیوں ایسا ہوا؟ کہتے ہیں سب سیٹ تھا. وہ ایک فرنیچر شاپ میں کام کرتے تھے، ہی واز اے ڈرائیور، ان کے پاس سوزوکی وین تھی، اور وہ سوزوکی وین پہ جو بھی فرنیچر لوگ پرچیز کرتے تھے ان کو ڈراپ ڈال کے اس کو ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کرتے تھے. کہتے ہیں میں یہ کرتا تھا اور پیسے کما کے لاتا تھا. میرا پنڈی میں گھر ہے، اس کو رینٹ پہ ہم نے لیا ہوا تھا، اور اولاد کی پرورش کر رہا تھا، ان کی اسکول کی فیس پوری کر رہا تھا، پڑھا رہا تھا، ایوری تھنگ واز پرفیکٹ، مطلب ہر چیز سیٹ تھی. کہتے ہیں ایک دن مجھے ایک ہائی ایس والے نے آ کے ہٹ کیا میری گاڑی کو، اور میری گاڑی کا بڑا برا ایکسیڈنٹ ہوا اور میرے ہپ بونز فریکچر ہو گئیں. وہ فریکچر ہو گئیں تو پیسے نہیں تھے میرے پاس اتنے کہ میں آپریشن کرا سکوں، لیکن کوشش کرتے کرتے الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ میری ٹانگیں نا ہپ سائڈ سے فریز ہو گئیں، اور پھر اس کی وجہ سے میرے جو گھٹنے کا جو وہ بھی فریکچر ہوئے تھے تو وہ بھی فریز ہو گئے، اور میں کس پہ آ گیا، وہ جو بیساکھیاں ہوتی ہیں اور جو ایک واکنگ چیئر ٹائپ کی ہوتی ہے اس پہ میں آ گیا. اور ابھی وہ اسی پہ چل رہے تھے، ہم جب چائے پینے گئے، ہم جب نے موومنٹ کی تو وہ اسی پہ تھے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ جب سے میں محتاج ہوا اپنی اولاد کا اور اپنی بیوی کا، ان کی بیوی ینگ تھیں، انہوں نے بھی ان کو دھوکہ دیا کہ ان کا جو، میں آپ کو ڈیٹیلز بھی نہیں جانا چاہتا کہیں ان کے کوئی جاننے والے نہ سن لیں، لیکن انہوں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا. اولاد نے کچھ مہینے تو پالا، لیکن پھر جب ان کو لگا کہ نہیں جی نہیں ابا جی اب کسی کام کے نہیں رہے، اب تو جو پیسے ہمیں لا کے دے رہے تھے وہ بھی نہیں لا کے دیتا ابھی، بلکہ ہم سے الٹا خرچہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ہمارے پیسے ان پہ لگ رہے ہیں. تو انہوں نے نا ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ انڈائریکٹلی ان کے کام کرنا چھوڑ دیا، ان کو کھانا دینا چھوڑ دیا، ان کے کپڑے دھونا چھوڑ دیا، ان کے کام آنا چھوڑ دیا، اور ان کو حتیٰ کہ پھر ایک ٹائم آیا کہ گھر سے باہر نکال دیا. لیکن یہ والد صاحب اپنے گھر سے باہر نکل کے کہیں اور نہیں گئے، بلکہ اپنے گھر کے سامنے ہی تھڑا تھا اس پہ رہنا شروع کر دیا. انہوں نے وہاں پہ رہ رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ رات کو رکشہ والا آتا تھا، وہ اپنا رکشہ میرے تھڑے کے پاس پارک کرتا تھا، میں اس پہ جا کے لیٹ جاتا تھا اور وہاں سوتا تھا میں، اور پھر دن میں یہیں پہ. میں نے کہا تو آپ کھاتے کیا تھے؟ مطلب آپ ایک گھر والے، آپ ایک گھر میں تھے اور آپ ان کا گزر ہوتا ہوگا تو آپ کھانا؟ کہتے ہیں نہیں، کہتے ہیں کھانا مجھے میرے جو ہمارے پرانے جاننے والے تھے، پڑوسی تھے، وہ لا کے دیتے تھے، میرے اولاد نے مجھے کوئی ساتھ نہیں دیا. اور کہتے ہیں حتیٰ کہ پھر محلے کے کچھ لوگ مجھے یہاں پہ اس اولڈ ہوم میں لے آئے، اور یہ لوگ ابھی مجھے ٹائم پہ کپڑے بھی دیتے ہیں، اور میرا ٹائم پہ کپڑے دھل کے بھی آ جاتے ہیں، اور کھانا بھی مجھے مل جاتا ہے. لیکن سبحان اللہ پھر وہ رونے شروع ہو گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ جو آنسو تھے نا وہ پوری ایک زندگی کا نا لائف کا کرکس بیان کر رہے تھے کہ یہ جو میرے ساتھ اولاد نے کیا ہے نا، سبحان اللہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ کس طرح سے یہ اولاد زندہ رہ سکتی ہے؟
میں نے وہاں کے مینجمنٹ سے پوچھا, میں نے کہا اولاد آ کے چھوڑتے تو کیا کیا کرتی, مطلب ہاؤ ڈو دے ڈراپ آف دیئر پیرنٹس. کہتے ہیں ضمیر مرے ہوتے ہیں ان کے, بلکہ وہ ضمیر مار کے آتے ہیں. ہم کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں انہیں کہ آپ کے والدین ہیں, انہوں نے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا, اب آپ کا ٹائم ہے اپنے آخرت پہ انویسٹ کرنے کا اور ان کا خیال رکھنے کا. لیکن کہتے ہیں کہ اپنے ضمیروں کو مار کے آئے ہوتے ہیں اور یہ ارادہ کر کے آئے ہوتے ہیں کہ ہم نے بس ان کو اب چھوڑ کے جانا ہے. ایک اور صاحب تھے جیسے میری ملاقات ہوئی, لیکن وہاں کے مینجمنٹ والے بہت ساری انہوں نے بتائیں ریئل لائف سٹوری. میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ میں نے یہ لنڈن میں جا کے واقعہ سنا جہاں پہ گورے ہوتے ہیں اور اپنے پیرنٹس کو اولڈ ہومز میں ڈال دیتے ہیں. یہ میں راول پنڈی کی بات کر رہا ہوں, یہاں سے 15 منٹ کے فاصلے پہ, یہاں کی بات پہ, پاکستان اسلام آباد راول پنڈی کی بات کر رہا ہوں میں. ایک صاحب تھے جو کہ گورنمنٹ آفیسر تھے ایک اچھے ادارے میں اس کا نام ہی لینا چاہتا, وہاں پہ تھے. ہی واز ہیوج گائے, مطلب کافی ویٹڈ تھے اور وہ بلکی تھے. تو چونکہ ان کی ویٹ کی وجہ سے وہ پھر ان کے گھٹنے اتنے نہیں رہے, بزرگ ہو چکے تھے, تو وہ ویل چیئر پہ آ گئے اور بڑے مشکل سے ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے مینجمنٹ نے بتایا کہ ان کے گھر والے ان کو لے کے آئے, اور گھر والے سبحان اللہ 3 بیٹے, تینوں کو انہوں نے 2 پورشنز کے گھر بنا کے دیے, لیکن کسی ایک کے پاس بھی کمرہ نہیں تھا, نہ ان کے پاس ٹائم تھا کہ وہ اپنے والد کا خیال رکھ سکیں اور اپنے والد کو یہاں پہ چھوڑنے آئے. لیکن سنس ہی وہ سو ہیوی اور وہ حتیٰ کہ کوئی چیز گر بھی جائے تو وہ اٹھا نہیں سکتے تھے اپنے ویٹ کی وجہ سے, تو ہم نے بھی ان کو نہیں رکھا کیونکہ ہم انہی کو رکھتے ہیں جن کا ہم خیال رکھ سکیں, اور وہ اپنے والد کو چھوڑنے آئے تھے. ایک اور شخص اپنے باپ کو لے کے آیا اور کہا کہ میرے باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے اور میں جاب کرتا ہوں ایک مال میں, مجھے 12,000 سیلری ملتی ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں صبح آئی تھنک 9 سے رات 8 بجے تک جاب کرتا ہوں, تو میں ان کا خیال نہیں رکھ پاتا, تو آپ یہاں پہ. تو انہوں نے آفر کی کہ ہم آپ کو 14,000 دیں گے, آپ اپنے ہی باپ کا خیال رکھیں, یہاں پہ آپ کسی اور کے پاس نہ جائیں, آپ کو 14,000 دیں گے, آپ اپنے باپ کا خیال رکھیں, کھانا کھلائیں, ٹائم گزاریں ان کے ساتھ, اور آپ کو جو ٹائم دینا ہے وہ بھی کم ہوگا, 9 to 5 انہوں نے بولا یا کتنا بولا. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا یہ, اینڈ ہی لیفٹ. سبحان اللہ, دس واز سو شاکنگ فار می کہ یار یہ اسی دنیا میں ہو رہا ہے. اینڈ آئی لرنڈ سو مینی لیسنز فرام دیٹ وزٹ. نمبر 1 از یہ دنیا, یہ زندگی بہت دھوکے باز ہے, بہت دھوکے باز ہے. آپ اس دنیا میں جتنا اپنا ٹائم منی انویسٹ کرتے ہیں نا اللہ کو بھلا کے, یہ دنیا آخر میں نا آپ کو اکیلا چھوڑ جاتی ہے. یہ اولاد آپ کو آخر میں اکیلا چھوڑ جاتی ہے. یہ مال جس کے لیے 9 to 5 کام کیا, جس کے لیے ہر ٹائم کماتے رہے اور اپنی جوانی کو اس مال میں کے کمانے میں لگایا, جیسے ہی یہ مال آپ نہیں کما پائیں گے تو یہ مال بھی آپ کو چھوڑ جائے گا اور یہ اولاد بھی چھوڑ جائے گی اگر دین پہ تربیت نہ کی. اچھا, اس مینجمنٹ نے نا بہت لمبی باتیں کی, بڑی سٹوری سنائی, میں آپ کو سب نہیں سنانا چاہ رہا, ٹائم کم ہے, ہم اپنی بات پہ آئیں گے. لیکن سبحان اللہ ان کا جو کرکس تھا نا, میں نے کہا اچھا اس کا سلوشن کیا ہے, یہ ہم میں یہ کہاں سے یہ کینسر آ گیا تھا, یہ تو گوروں کا کام تھا, وہ اپنے اولڈ ہومز وہاں پہ فیمس ہیں. یہاں تو پاکستان میں تو ہماری بڑی ثقافت ہے اور ہم اسلامک ملک ہیں, اور ہمارا دین کتنا سکھاتا ہے اپنے والدین کی خیال رکھنے کا طریقہ, اور والدین ہماری جنت ہیں تو, اور والدین ہماری جہنم بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم نے خیال نہ رکھا تو. تو میں نے کہا یہ یہاں پہ ٹرینڈ کب سے آیا؟ کہتے ہیں سر میڈیا, سر دین کی کمی. کہتے ہیں جب سے یہ میڈیا پریولنٹ ہوا ہے اور انہوں نے مطلب ریئل لائف سٹوریز کے نام پہ سولوشن نہیں دیا بلکہ ہر گھر کا واقعہ بتایا, تو لوگوں کو ڈیسنسٹائز کیا کہ ایسے بھی ہر گھر میں ہو رہا ہے, تو تم جو اپنے والد کو چھوڑ کے جا رہے ہو تم کی بڑا برا کام نہیں کر رہی, ہر بندہ دوسرا بندہ کر رہا ہے, اس کو گناہوں کو حقیر جو ہے نا جنوانا اور یہ پیش کرنا, سولوشن ہی پرووائڈ کرا. اور پھر انہوں نے کہا کہ سر دین کی کمی. اور میں آپ کو سے بتاؤں, یہ جو ہماری سوسائٹی جتنی گاڈ لیس بنتی جا رہی ہے نا, وی آر موونگ ٹورڈز اے گاڈ لیس سوسائٹی جہاں پہ اللہ خدا خوفی نہ ہو. مجھے اب یہ بتائیں کیا چیز ایک اولاد کو روکتی ہے کہ وہ اپنے بوڑھے باپ کو یا ماں کو اولڈ ہوم میں نہ چھوڑ کے آئے؟ اللہ کا خوف. کچھ لوگوں میں جو بیسک جن کی فطرت اگر انٹیکٹ ہوتی ہے تو وہ تو اپنے رکھیں گے جن کو احسان ہوتا ہے, لیکن جو پیسے کے پجاری ہیں, جنہوں نے دنیا گھومنی ہے, ٹریول کرنا ہے, جنہوں نے امریکن ڈریم کو لیو کرنا ہے, دوز ہو وانٹ ٹو لیونگ اپ ود دا جونزز, جن کا یہ موٹو ہے, اینڈ دے وانٹ ٹو یولو, یو اونلی لیو ونس, وہ کہیں گے یار یہ تو برڈن ہے ہمارے اوپر, وہ تو چھوڑ جائیں گے. اینڈ یہ جو لبرلزم ہے اور یہ جو سیکولرزم ہے یہ ہمیں اس طرف لے کے جا رہا ہے. تو اسٹیٹ ہی خیال رکھے بوڑھے ماں باپ کا. میں آپ کو بتاؤں جتنا مرضی اسٹیٹ خیال رکھنا, وہ جو ایک ایموشنل اٹیچمنٹ اولاد کے ساتھ ہوتی ہے, اور یہ جو ایک ایموشنل چیز, اچھا ان اولڈ ہوم والوں نے کہا کہ سر آپ ہمیں کچھ بھی نہ دیں,
ہم ان کے لیے الحمدللہ YC کا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بہت گرو کر رہا ہے, لوگ ہمیں الحمدللہ دیتے بھی ہیں. ہم ان کے لیے کھانا بنوا کے لے گئے, ہم ان کے لیے بوریاں لے گئے کپڑوں کی, جو کہ ہم نے نہیں دی, ہم نے مینجمنٹ کو دی کہ آپ خود دیں اپنی طرف سے, تاکہ ان کی محبت آپ لوگوں سے بڑھے, ان کا روزانہ آپ کی طرف رہنا ہوتا ہے, اور شکایت بھی ہوں گی تاکہ یہ کہ وہ شکایت بھی ختم ہو انشاءاللہ. تو وہ ہوا یہ کہ انہوں نے کہا سر ہمیں کچھ نہیں چاہیے, اور ان کو بھی کچھ نہیں چاہیے, ان کو آپ کا ٹائم چاہیے, یہ وقت کے یہ کچھ ان کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے, اولاد نے چھوڑ دیا ان کو. مجھے اب یہ بتائیں, ایک شخص جس کی اولاد, جس کے لیے وہ اپنی زندگی اور جوانی لگا دی اس نے, وہ اولاد آ کے اولڈ ہومز میں جا کے چھوڑ جائے, اس باپ کا اندر سے کیا بچے گا, اس کی لائف میں کیا رہے گا؟ اس کو تو ہر وقت یہی بات دکھ کھا جائے گا اسے کہ میری اولاد نے مجھے چھوڑ دیا, اور میری اولاد نے میرا سہارا نہیں بنی, جس کے لیے میں نے اپنی جوانی کو ضائع کیا. میری زندگی کے بڑے پلانس تھے, لیکن جب وہ آئی تو میرے سارے پلانس ختم ہو گئے, اور وہی میرا پلان بن گیا جس کے لیے میں نے فیسیں پوری کی, اور جس کے لیے میں نے جھوٹ بھی بولا, اور میں نے کیا کچھ نہیں کیا اسے کمانے کے لیے, وہ مجھے چھوڑ گئی. اور ایک اور لیسن جو میں نے لرن کیا وہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت ہمیں دین پہ کرنی ہے. اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت دین پہ نہ کی, اور اپنے گھر والوں کی تربیت دین پہ نہ کی, تو کوئی فائدہ نہیں ہے ہماری اس انویسٹمنٹ کا. اور ایک آخری چیز جو میں نے وہاں پہ لرن کی وہ یہ کہ اللہ سے بناؤ, اور بے شک کسی سے نہ بناؤ, کیونکہ ایک اللہ ہی ہے جو ساتھ دیتا ہے, ایک اللہ ہی ہے جو کہ آخری ٹائم میں سہارا دیتا ہے. کیونکہ اگر اللہ کو ناراض کر دیا نا اپنی جوانی میں, اگر ہم نے اچھے موقع پہ اللہ کو یاد نہ رکھا, تو اللہ تعالیٰ بھی پھر انسان کو نا, اگر اسے سچی توبہ نہ کی تو پھر اس کو دنیا میں ہی پنشمنٹ دیتے ہیں. اگر انسان اپنے اچھے ٹائم پہ اللہ کو یاد رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے مشکل ٹائم پہ بھی اسے یاد رکھتے ہیں. اللہ کو اپنا دوست بنائے, اللہ کو اپنا ساتھی بنائے, چاہے جس مرضی کو ناراض کرنا پڑ جائے, ناراض کر کے اللہ کو کبھی ناراض نہ کریں. اور والدین کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے. سبحان اللہ, آج کل کی یوتھ, آج کل کے نوجوان اپنی ماں کو نوکرانی اور اپنے باپ کو ATM مشین سمجھتے ہیں. میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں, یہ میں آپ کو کہیں کسی اور پلانٹ کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو پاکستان کی اور اسلام آباد کی بات بتا رہا ہوں. پیپل تھنک دیئر فادر از ATM مشینز اینڈ دیئر مدرز آر نوکرانی, کہ ہمیں کھانا سرو کریں گی, ہمیں بس پوچھا لگا دیں, گھر صاف کر دیں, ہماری چیزیں سیٹ ہوں, اور ان کی میں ضرورت نہیں ہے. اور ان کا جو بیسٹ فرینڈ ہے وہ ان کا موبائل فون ہے, اور ان کے دوست ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 15 چیزیں میری امت میں جب آئیں تو پھر ہلاکت ہے, کلیمٹی ول بی فال آن دیم. اور ان میں سے 2 کیا, کہ جب ایک بندہ اپنی بیوی کی تو اطاعت کرے گا لیکن اپنے ماں کی نافرمانی کرے گا. when a man obeys his wife and disobeys his mother. اور دوسری چیز, when a man he treats his friend well and he is harsh on his father. اللہ اکبر. آج ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں, باپ کو تھوڑا ٹائم دینا پڑ جائے تو منہ پہ تریوڑی بن جاتی ہے, وہ وقت نہیں گزارا ہوتا. باپ اگر ساتھ بیٹھ جائے, پوچھ لے کہ بیٹا کیسا دن گزرا, تو غصہ آ جاتا ہے, اور دوستوں کے ساتھ کھلا رہا ہے اور ہنس رہا ہے اور گپیں مار رہا اور تالیاں چل رہی ہیں اور گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, لیکن والد کو 5 منٹ بھی دینا ہے اس کے لیے عذاب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث. باپ پوچھ لے کوئی بات کہ بیٹا گاڑی کی آپ نے یہ کام کروا دیا, آپ نے گاڑی اندر پارک کر لی, بیٹا ذرا گھر کا تھوڑا سا یہ کام شام کر لیا کرو, اس کو غصہ آ جاتا ہے. یہ کیا مجھے بتا دیا, میں تو بادشاہ ہوں اس گھر کا, مجھے یہ آپ نے کیوں حکم دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ان تلد الامۃ ربتہا, لونڈی اپنے ماسٹر کو جنے گی. اور علماء اس کی ایک تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ بچوں کا اتنا برا اخلاق ہوگا اپنے والدین سے کہ جیسے وہ مالک ہیں اور ان کی جو ماں باپ ہیں وہ ان کی لونڈی ہیں, اور جو ہے نا وہ سلیوز ہیں. ایز اف کڈز آر ماسٹرز اینڈ پیرنٹس آر سلیوز, اس طرح سے ان کے ساتھ رویہ رکھیں گے. ایک صحابی, لمبی حدیث ہے اور اسے کچھ پورشن کے بارے میں کلام بھی ہے حدیث کے بارے میں, لیکن اگلا جو پورشن ہے وہ بالکل آتھینٹک ہے. اپنے باپ کی شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, میرے پاس پراپرٹی اور میرا مال ہے جو کہ میرا والد مجھ سے لے لیتا ہے. تو
آپ کچھ کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلوایا, اور جب اس کے والد کو ان کا میسنجر پہنچا اور انہوں نے کہا مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے, تو انہوں نے کہا تیرے بیٹے نے تیری شکایت لگائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس کو نا اس چیز کا بڑا دکھ ہوا. وہ اللہ کے نبی کے پاس چلتا وہ آ رہا تھا, تو اس نے دل ہی دل میں نا کچھ اشعار پڑھے, اور اس زبان سے ہلکا سا نا ان کو ادا کیا دل ہی دل میں. اور جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم, تو انہوں نے پوچھا کہ تم سے میں بعد میں پوچھوں گا کہ ایکسپلینیشن کے بارے میں, مجھے تم ان اشعار کے بارے میں بتاؤ جو تم اپنے دل میں ادا کر رہے تھے, کیونکہ جبریل امین آسمانوں سے اڑتے ہوئے انہوں نے خبر دی کہ آپ ان سے وہ اشعار لازمی سنیں. اور ان اشعار کا جو ترجمہ ہے وہ تو اس طرح سے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا, لیکن وہ جو جس تھا نا وہ یہ تھا کہ میرے بیٹے تیرے لیے ہم راتوں کو جاگے, تجھے سکون اور چین پہنچانے کے لیے ہم نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیا, تجھے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ہم نے گرمیوں کی اور تپش سے لڑے, تجھے راحت پہنچانے کے لیے ہم مشکلوں سے لڑے اور ہم نے ان کا سامنا کیا, تیری ایک مسکراہٹ کے لیے ساری رات ہم جاگے, تیری چاہتوں کو اپنی چاہت بنائی, اپنی زندگی کو بالکل گھول کے تیرے اندر ڈال دیا کہ تو خوش رہ اور تو جینا سیکھ لے. کام کر کر کے میری ہڈیوں کا جو رس ہے وہ چوسا گیا, اور وہ سب رس تیری ہڈیوں میں آیا اور تو جوان ہو گیا. میری کمر جھک گئی اور تیری کمر سیدھی ہو گئی, میرے ہاتھ کمزور اور تیرے ہاتھ جوان ہو گئے. اور پھر وہ ٹائم آیا کہ مجھے امید ہوئی اور مجھے لگا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میرا بیٹا جوان ہو گیا, اب میرے یہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا. تو نے میری شکایت ہی لگانا شروع کر دی, تو نے مجھے ایسی آنکھوں سے دیکھا اور اتنے غصے سے میرے سے بات کی کہ جیسے میں غلام ہوں اور تو آقا ہے میرا. اللہ اکبر. لیکن ہوں تو میں تیرا پڑوسی ہی, پڑوسی بھی تو پیار سے سلام کر لیتا اور پوچھ لیتا اپنے پڑوسی سے, تو نے مجھ سے وہ تک نہ پوچھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں بہنے شروع ہو گئے, ان کی داڑھی بھیگ گئی, اور پھر اس بیٹے کی گریبان کو پکڑا اور کہا کہ تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے, تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے. کیونکہ ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے ماں اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے, کتنے پین سے گزرتی ہے, اور باپ کس طرح کتنی مشکلوں سے کماتا ہے. یہ انسان کو صرف تب ہی احساس ہوتا ہے کہ جب وہ اولاد والا ہوتا ہے اور وہ اپنی اولاد کی نیڈز پوری کرنے کے لیے کتنی مشکلوں سے گزرتا ہے. اور میں آپ کو اپنا ایک لائف لیسن بتاؤں, اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اپنی زندگی جلدی تباہ کر دیں تو اپنے والدین سے نافرمانی کرنا شروع کر دیں. جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کر رہا ہے نا, وہ اپنے دن گننا شروع کر دے. وہ جان لیں کہ اس کا جو فیوچر ہے نا وہ بہت ڈارک ہے, اور اس پہ ایسی آفات آنے لگی ہیں اللہ کی طرف سے کہ وہ امیجن نہیں کر سکتا, اور وہ اتنا بے بس ہو جائے گا کہ نہ اس کے گھر والے اس کا ساتھ دیں گے, نہ اس کی اولاد اس کا ساتھ دے گی, اور نہ ہی اس کا رب اس کا ساتھ دے گا, کیونکہ رب کی تو ناراضگی ہے والدین کی ناراضگی میں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, میں نے اپنی لائف میں ایسے لوگ بھی دیکھے جو اتنے ٹیلنٹڈ نہیں تھے, اتنے اسکلفل نہیں تھے, نہ ہی ان میں کوئی بہت ان کے پاس اعلیٰ ڈگریز تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں اور اس مقام پہ پہنچایا کہ امیجن ہم نہیں کر سکتے. اور جو میں نے انالیسس کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے ساری, جو پوری لائف کا جو کرکس نظر آیا نا, وہ یہ آیا کہ یہ اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے, یہ اپنے باپ کا بڑا خیال رکھتا ہے. دس از آر شارٹ کٹ ٹو سکسیس. میں ابھی جنت کی بات ہی نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں اس دنیا میں اگر آپ نے سکسیزفل بننا ہے نا, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے معاملات آسان ہوتے جائیں, اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا اخلاق اور اچھا رویہ رکھیں, ان کے سامنے جھک جائیں, اپنی کمر کو جھکا لیں, ان کی اطاعت اور فرما برداری کریں, اور ان کے حکم کو سننے کی کوشش کریں کہ یہ جو بات کہیں اور ان کو بات کو پورا کرنے میں لمحہ نہ گزاریں. ہر انسان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, جو آج تک ہوگی ان پہ توبہ کر لیں, معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے, لیکن اب ایسا نہ کریں. ایک شیخ سٹوری سنا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ایک باپ تھا, اپنی اولاد کو لے کے گیا وہ پارک میں, اور ان کا بیٹا جو تھا وہ 2 سال کا تھا, 2 سے 3 سال کا تھا, ابھی نیا نیا بولنا شروع ہوا تھا.
تو وہ باپ اپنے بیٹے کو پارک میں لے جا رہے تھے اور واک کروا رہے تھے. تو انہوں نے بیٹے نے پوچھا کہ بابا وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ کوا ہے, اٹس اے کرو. پھر آگے گئے تو پھر پوچھا کہ بابا وہ کیا ہے؟ تو باپ مسکرائے اور ہنسا کہ بیٹا یہ کرو ہے. پھر آگے گیا اور اس نے کہا بابا یہ کیا ہے؟ اور مسکرایا, اس کو بہت پیار آیا اور اپنے بچے کو بوسہ دیا اور کہا بیٹا یہ وہی کرو ہے. اور بار بار پوچھا اور پھر اس نے ہر دفعہ مسکرا کے اپنے بیٹے کا جواب دیا کہ بیٹا یہ کوا ہے, دس از کرو. اور پھر اپنے جرنل میں لکھا کہ آج میں اپنے بیٹے کو پارک میں لے کے آیا اینڈ ہی ٹرنڈ 2 اینڈ ہی آسکڈ می فار 30 times بابا what is it, and this was the most cutest thing in my life. After 30 years, اب بچہ 2 کا نہیں تھا, بچہ 32 کا تھا. باپ نے اپنے بیٹے کو کال کیا اور کہا کہ بیٹا مجھے آج تمہارا تھوڑا ٹائم چاہیے. تو انہوں نے کہا بابا آج میں بہت مصروف ہوں, آج بہت بزی اسکیجول ہے, تو پھر کبھی. تو انہوں نے کہا بیٹا بس آپ کے 10-15 منٹ چاہیے اور زیادہ نہیں چاہیے. تو انہوں نے کہا چلے میں کوشش کرتا ہوں. تو وہ بڑا بیٹا آ گیا باپ کو پک کرنے کے لیے اور باپ نے کہا بیٹا اس پارک میں چلو. انہوں نے کہا بابا واقعی میں آپ پارک جانا چاہتے ہیں؟ ان کا جی. تو پارک لے گئے اور پھر جب بابا اور بیٹا واک کر رہے تھے تو بیٹے سے پوچھا بیٹا وہ کیا ہے؟ بیٹا کہتا ہے ڈیڈ آئی مین سیریسلی آپ مجھ سے یہ پوچھنے کے لیے مجھے یہاں پہ لے کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ بابا یہ کوا ہے, آپ کو نہیں پتا؟ آپ بوڑھے ہو گئے, آپ سے ٹھا گئے ہیں لگتا ہے مجھے. سو باپ ہے مسکرایا. پھر تھوڑا سا آگے واک کیا اور کہا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ کہتا یہ مذاق چل رہا ہے, میں اپنے امپورٹنٹ کام چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں, آپ کو پتہ نہیں میرا اسکیجول کتنا بزی ہے, آپ مجھ سے یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ کیا ہے, آپ کو میں اس چیز کا جواب دوں؟ آپ کو کوئی عقل نہیں ہے, آپ میں کوئی سینس نہیں ہے؟ اور وہ چیخنے شروع ہو گیا. باپ نے مسکرا کے وہی اپنی ڈائری نکالی اور اس کو کھول کے وہی دن بتایا 30 سال پہلے, اور کہا کہ بیٹا اسی پارک میں تجھے میں لے کے آیا تھا 30 سال پہلے. تو نے مجھ سے 30 دفعہ پوچھا تھا کہ بابا یہ کیا, اور میں نے تجھے 30 دفعہ مسکرا کے جواب دیا تھا کہ بیٹا دس از کرو. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے پیرنٹس کتنے اسٹرانگ ایموشنز ہوتے ہیں ان کے, کتنے ہی زیادہ وہ سینسٹیو ہوتے ہیں اور باتوں کو نوٹس کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ساری زندگی ہم پہ انویسٹ کی ہے. یو نو ہاؤ اسٹرینج از اٹ کہ وی ور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ٹو دیم اینڈ دے ہیو نو امپورٹنس ان آر لائفس. ہم ان کی زندگی کے سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھے اور وہ ہماری زندگی میں ان کی امپورٹنس ہی نہیں رہ گئی. دے ہیو ریئلی اسٹرانگ ایموشنز اینڈ دے تھنک دے ہیڈ دیئر لائف پلانڈ انٹل یو کیم اینڈ یو بیکیم دیئر پلان, اور آپ کے گرد ان کی زندگی گھومنے شروع ہو گئی حتیٰ کہ آپ جوان ہو گئے اور پھر اپنے کام کاج کرنا شروع ہو گئے اور پھر آپ کو ان کی باتیں بری لگنی شروع ہو گئیں. پہلے ہر چیز آپ کے وہ تھے اور آپ ان پہ ڈیپینڈنٹ تھے, انہوں نے آپ کو نہیں چھوڑا اس ٹائم, بلکہ آپ کا احسن طریقے سے خیال رکھا. لیکن جب ان کو ضرورت ہے آپ کی تو پھر آپ نے کہا کہ نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس 10-15 منٹ نہیں ہوتے کہ ہم ان کو وہ دے سکیں اپنی زندگی کا, جنہوں نے اپنی زندگی, اپنی جوانی, اپنی مصروفیات, اپنا اٹھنا بیٹھنا, اپنی ہر پریشانی. رات کو بچے کو بخار ہوتا ہے تو بچے سے زیادہ پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ ہائے میرے بچے کو کیا ہے. اپنے اوپر ان کو بخار ہو تو وہ اتنا پریشان نہیں ہوتے, لیکن اولاد پہ کو بخار ہو تو وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. اور ان کی بے چینی اور بے قراری کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی اور وہ ہاسپٹل سے چکر لگا رہے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا کچھ نہ ہو. اپنی تمام جمع پونجی جو کہ انہوں نے اپنے لیے کوئی پتہ نہیں کچھ گاڑی لینی تھی یا ٹریولنگ کے لیے رکھا ہوا تھا یا اپنے اولڈ ایج کی ایز سیفٹی رکھا ہوا تھا کہ بڑھاپے میں شاید میرے پیسے کام ہیں, وہ آپ کی پڑھائی پہ, آپ کی ہیلتھ پہ, کوئی بیماری آپ کو آ جائے سب اس پہ لگا دیا کہ ہماری اولاد ہماری سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے. اور اس اولاد نے انہی ماں باپ کے ساتھ یہ رویہ کیا کہ ان کو 15 منٹ نہ دے پائیں, ان کو کچھ نہ دے پائیں. ایک شخص اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے حج کروا رہا تھا, اور حج کروانے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا, میں نے جو حج کرایا کندھے پہ بٹھا کے انہیں, میں نے حق ادا کر دیا اپنی ماں کا. انہوں نے کہا تو نے ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا. شیخ مختار شکیتی ہیں سعودی عرب میں, وہ جب ان کی ماں
گراؤنڈ فلور پہ ہوتی ہیں تو وہ اپر فلور پہ نہیں جاتے کہ کہیں میری ایسی جگہ پہ قدم نہ آ جائے جہاں نیچے میری ماں بیٹھی ہوں، اور یہ بے ادبی سمجھتے ہیں کہ میں اوپر جاؤں. سی دس لیول آف رسپیکٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ بھی اس لیول کا رسپیکٹ کریں. آئی ایم سیئنگ کہ جب ماں باپ پکاریں تو ان کی بات کو غور سے سنیں اور ان کی بات کو پورا کرنے میں جلدی کریں اور ان کی نیڈز کا اپنے سے زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے. جو شخص جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین اعمال کون، سب سے بڑے اعمال، چوٹی کے اعمال بتائیں کون سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلا تو اپنے وقت پہ، اول وقت پہ نماز پڑھنا، اور دوسرا بی گڈ ٹو یور پیرنٹس، اپنے والدین کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آؤ. ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس بیعت کرنے آیا ہوں اور میں مائگریشن کرنا چاہتا ہوں، ہجرت کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، اور میں نے اپنے والدین کو روتا ہوا چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ان کے پاس واپس، جس طرح تم ان کو روتا ہوا چھوڑ کے آئے اب اس طرح ان کو ہنساؤ. تم ان کے پاس جاؤ، ان کی خدمت کرو، جس طرح تم ان کو روتا ہوا چھوڑ کے آئے ہو اب اس طرح سے تم ان کو ہنساؤ. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے باپ سے تعلق اس کی قبر میں بھی رکھو، باپ کی وفات کے بعد اپنے باپ سے تعلق قبر میں بھی اس کے ساتھ تعلق رکھو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کے بھائیوں کے ساتھ زندگی میں اچھا تعلق رکھے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرا باپ کے ساتھ میرا اچھا رویہ اور تعلق میرے باپ کی وفات کے بعد بھی رہے، اور والد کی وفات ہو گئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ باپ کے جو بھائی تھے نا، جو چچا تھے اور تایا تھے، ان کے ساتھ وہ اچھا رویہ اور مینٹین کرے، کیونکہ وہ اسی طرح سے جس سے وہ اپنے باپ کے ساتھ خیال رکھ رہا ہے اور اپنے باپ کے ساتھ اچھا تعلق رکھ رہا ہے. اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کے نبی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، the best act of righteousness is to maintain relationship with a man who is loved by his father. کہ نیکی کا سب سے بہترین عمل کیا ہے کہ وہ ان لوگوں سے بھی اچھا رویہ رکھے جس سے اس کا باپ محبت کرتا تھا. اللہ اکبر. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینسٹیوٹی دیکھ رہے ہیں اس معاملے میں، ماں باپ کے معاملے میں. یا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو شخص سب سے بہترین عمل کرنا چاہتا ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ اچھا ریلیشن رکھے، یہ تو بہت دور کی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے سب سے بہترین عمل کرنا ہے نا، وہ اس بندے کے ساتھ ریلیشن سب سے اچھا رکھے جس بندے سے اس کا باپ محبت کرتا تھا، جو کہ اس کے باپ کے دوست ہیں، اس کے باپ کے چاہنے والے اور جاننے والے ہیں. اور ہمارے ہاں تو یہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا جو سب سے بڑا رائٹ ہے اور ہمارے اوپر سب سے بڑا جو حق ہے نا، وہ ہماری اولاد کا نہیں ہے، ہماری بیوی کا نہیں ہے، ہمارے پڑوسی کا نہیں ہے، ماں باپ کا ہے. اور ماں باپ میں بھی سے بھی سب سے بڑا کس کا حق ہے؟ ہماری والدہ کا، ہماری ماں کا، سب سے بڑا رائٹ. اور اس کے بعد باپ کا، اور اس کے بعد وائف، اور اس کے بعد بچے. یہ دونوں اہل میں آتے ہیں. اور اس کے بعد ایکسٹینڈڈ فیملی، چچا، ماموں، تایا، پھپھو، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی پڑوسی، اور اس کے بعد باقی لوگ. تو یہ ہمارا سب سے بڑا، کوئی شخص جاننا چاہتا ہے نا کہ میرے اوپر سب سے بڑا رائٹ کس کا ہے کہ میں اسے اچھا اخلاق سے پیش آؤں، میں اس کے ساتھ ایسے طریقے سے پیش آؤں. اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کی حدیث جان لے کہ فرمایا کہ ایک صحابی ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اچھے اخلاق کا سب سے حقدار کون ہے؟ انہوں نے کہا امک ثم امک ثم امک، تمہاری ماں. کہتا پھر تمہاری ماں. انہوں نے کہا پھر تمہاری ماں، اور پھر باپ. تو 3 دفعہ یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری ماں کا تم پہ سب سے زیادہ حق ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اچھا یہ جو ہے نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، قضا مینز کہ اٹ واز آلریڈی ڈیسائیڈڈ، یہ معاملہ پہلے سے طے ہو چکا. بفور دا کریشن، ایون بفور دا کریشن آف آدم علیہ السلام اینڈ دا کریشن آف یونیورس، اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی ایکسیپٹ اللہ تعالیٰ کی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنا ہے. اینڈ دا مفسرین رائٹ کہ اگر آدم علیہ السلام کے باپ ہوتے اور والدین ہوتے تو ان پہ بھی یہ چیز حکم دی جاتی کہ آپ اپنے والدین سے بہترین اور احسن طریقے سے پیش آئیں، لیکن ان کے پیرنٹس نہیں تھے. سو دس واز ڈیسائیڈڈ. الحسن الاخلاق
و احسان, best character and ihsan, excellence and perfection was decided by Allah subhanahu wa ta'ala before the creation of this universe and everything. اور پھر یہ نہیں کہ وَقَضَى رَبُّ إِلَّا اللہ تعبدوا إِلَّا, نہیں, وَقَضَى رَبُّكَ, تمہارے رب. یہاں پہ ایک پرسنلائزڈ فیلنگ ہے کہ آپ کا رب تو اللہ ہے, لیکن میرا جو رب ہے نا, جو کہ مجھے جانتا ہے, مجھے سانس دے رہا ہے, مجھے رزق روزی دے رہا ہے, ہر میرے نفع نقصان کا مالک ہے, وہ عزت دے تو مجھے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, اور وہ ذلیل کرے تو مجھے کوئی عزت نہیں دے سکتا. دس از مائی رب, جو کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, he is closer to me than my jugular vein which is within me. میرا رب کی طرف سے حکم ہے. پھر اللہ تعبدوا الا ایہ, کہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی ایکسیپٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. ایک ہے نا کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے, ایک ہے کہ آپ نے کسی کی عبادت نہیں کرنی ایکسیپٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. اس میں بڑا ڈفرینس ہے. ایک بات میں کہتا ہوں کہ جی کلاس میں عمر آیا, اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمر کے علاوہ بہت لوگ بھی آئے, لیکن میں یہ کہوں کہ کلاس میں کوئی نہیں آیا سوائے عمر کے, دس مینس کہ کلاس میں اور کوئی بھی نہیں ہے ایکسیپٹ عمر. تو ادھر یہ نہیں کہہ رہے تم اللہ کی عبادت کرو. اس میں شک اور شبہ آ سکتا ہے کہ ہاں اللہ کی عبادت کرنی ہے, لیکن باقی لوگ بھی اس میں کوئی بابے, کوئی پیر, کوئی ایسے لوگ, ان کی بھی عبادت, کوئی بت, کوئی لات منات عزا, کوئی گائے, کوئی اس طرح کی, ان کی بھی عبادت ہم کر سکتے ہیں. نہیں, اللہ تعبدوا الا ایہ, کہ تم نے عبادت کرنی ہی نہیں ہے الا ایہ, کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ. اور پھر اسی لہجے میں اور اسی کے فوراً بعد اپنی توحید کے ساتھ اس بات کو جوڑا, وبالوالدین احسانا, کیونکہ ہم جو شخص علم رکھتا ہے دین کا, اس کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے اور گناہ ہے وہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم, سب سے بڑا گناہ شرک ہے. تو اس سب سے بڑے گناہ کے ساتھ جو چیز اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں, یا اسلام کے سب سے بڑے پلر جو کہ توحید ہے, جس پہ اسلام بیسڈ ہے, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا مینشن کر رہے ہیں, وبالوالدین احسانا, اپنے والدین کے ساتھ تم نے احسان سے پیش آنا ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ تم نے یو ہیو ٹو بی گڈ ود یور پیرنٹس, نہیں, پرفیکشن ڈیمانڈ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, ایکسیلنس ڈیمانڈ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈزنٹ ایکسپیکٹ فرام یو اینڈ می ٹو بی گڈ kids. ایٹ لیسٹ آئی ایم اے گڈ کیڈ, میں ان کو دکھ نہیں پہنچاتا, میں ان کو تکلیف نہیں پہنچاتا. نہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ نہیں کر رہا, لیکن وبالوالدین احسانا, احسان ایکسیلنس کے ساتھ انہیں پیش آنا ہے. یہ بیر منیمم کرائٹیریا اپنے والدین کے ساتھ اخلاق کا. اور احسان کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث میں بتایا کہ 3 شخص تھے بنو اسرائیل کے, اور نیک لوگ تھے. وہ ٹریول کر رہے تھے تو بارش ہونا شروع ہو گئے, اور جب بارش ہوئی تو وہ ایک غار میں چھپ گئے شیلٹر لینے کے لیے. لیکن اس بارش کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ ہو گئی, اور جس غار میں تھے اس کے اوپر سلائڈ آ گئی اور پتھروں سے بند ہو گئی وہ. اب وہ پھنس چکے تھے, اینڈ دیر واز نو اسکیپ فار دیم ایکسیپٹ اف اللہ سبحانہ وتعالیٰ پرووائڈز اسکیپ فار دیم. تو انہوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ یا تو موت ہے یا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اینڈ دے نیو کہ ون آف دا ویز آف ایکسیپٹیڈ دعا از کہ اپنا اچھا نیک عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. اور پھر تینوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک اپنا جو سب سے بڑا نیک عمل جو ہم نے کیا ہے وہ اپنے رب کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں. ایک ان میں سے اٹھا اور ہاتھ کھڑے کیے, اور پھر کہا کہ یا رب, آپ کو پتہ ہے کہ میرے والدین بزرگ ہو چکے ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, اور میری یہ عادت تھی کہ میں جب بھی گھر آتا تھا تو سب سے پہلے اپنے والدین کو کھانا کھلاتا تھا, خود کھانا کھانے سے اور اپنی بیگم اور بچوں کو کھانا کھلانے سے پہلے. لیکن ایک دن قدر اللہ ما شاء فعل میں لیٹ ہو گیا کسی کام کی وجہ سے, اور جب گھر آیا تو دیکھا میرے والدین سو رہے ہیں. اور یا رب, آپ جانتے ہیں کہ میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے میں کھڑا رہا, میں خود بھوکا تھا, میری بیوی اور میرے بچے بھوکے تھے, اور میرے انتظار میں تھے کہ والد ہمیں کھانا کھلائے, لیکن میں نے اپنے والدین کو پریفر کیا, اور اپنے والدین کو کھانا کھلانے کے لیے میں کھڑا رہا ان کے دروازے پہ اور ان کے سامنے, کہ ان کو ہلکی سی بھی ان کو آنکھ کھلے یا وہ کروٹ بدلیں, ان کی نیند کھلے, تو میں انہیں کھانا کھلا دوں اور ان کو دودھ پلا دوں. یا رب, اگر میں نے یہ والدین کے ساتھ احسان اور اچھا اخلاق آپ کی رضا کے لیے کیا تو یا اللہ اس غار کا کھول دے ہمارے لیے. اینڈ the stones moved. This is ihsan and excellence.
ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ آپ جو ہے نا بیوی بچوں کو بھوکا رکھیں اور ان کو کیج میں ڈال دیں اور ان کو زو میں جا کے بند کر کے آ جائیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا رائٹ کیا ہے, ہم اپنے پیرنٹس کو پریفرنس دیں ہر چیز پہ, ایون اپنے آپ کے اوپر بھی. اور شادی کے بعد when we get married our responsibility doesn't end. پیرنٹس ہی ہمارے, ان کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ ہمارے اوپر ہے. ہاں اگر وائف کام کرے, ان کے وائف ان کا خیال رکھے تو وہ اس کا احسان ہے, اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے, ہمیں اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ نہ رکھے تو دس از مائی اینڈ یور رسپانسبلٹی کہ ہم اپنے والدین کا خیال رکھیں اینڈ ان کو پریفرنس دیں اپنی بیوی اور اولاد پہ. اور یہی طریقہ ہے کہ اولاد سیکھے گی کہ جب میرے باپ میرے دادا کی اتنی رسپیکٹ کر رہا ہے تو مجھے بھی اپنے دادا کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. If me and you will not prefer our father over our children right now, our children will never prefer us over their children. یہاں پہ ظلم کی بات نہیں ہو رہی کہ ایک سے ظلم کیا جائے, ایک کو ایک کے ساتھ بہت احسان کیا جائے. I'm saying کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس پہ کس کی رسپانسبلٹی پہلے ڈالی ہے. مدر اینڈ فادر کمز فرسٹ اینڈ دین وائف اینڈ کڈس. اور وہ لوگ بھی بہت زیادتی کرتے ہیں جو کہ ماں باپ, کیونکہ ماں باپ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں نا, ماں باپ کی بری خواہشات کی وجہ سے یا بری ڈیمانڈس کی وجہ سے اپنے بیوی بچوں پہ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. واللہ یہ بہت بڑا ظلم ہے, کیونکہ ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں, لیکن سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہمارے اوپر ہمارے پیرنٹس کی ہے. اینڈ دس از ہاؤ اسلام ٹیچز اس ریسپیکٹ, اینڈ دس از دا تربیہ اسپیکٹ آف اسلام, کہ ہمیں اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے اور ہماری اولاد کے سامنے ہم ان کو شو کرنا ہے کہ دس از سی ہاؤ آئی ایم ٹیکنگ کیئر آف مائی فادر. جب تم بھی اولاد والے ہوگے, یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف می وین یو آر میرڈ. سو پٹ یور پیرنٹس بفور یور سیلف اینڈ یور کڈس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا. وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں, وہ میری امت میں سے ہے ہی نہیں, اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا. So it's your and my duty to serve our parents. Again, اگر وائف سرو کر دے, ان کا خیال رکھے تو ان کا بہت احسان ہے اور کرنا بھی چاہیے ان کو, لیکن ان کی رسپانسبلٹی شریعت نہیں ڈالی. رسپانسبلٹی آپ کی اور میری ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین وہ کیا کرتے تھے, وہ اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے سب سے پہلے اپنے والدین کے گھر جاتے ہیں, ان کی نیڈس پوری کرتے اور پھر گھر والوں کے پاس آتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ بیگم جا کے کام شام کر دیں ان کے. اور جو یہ ہم نے بنو اسرائیل کا واقعہ سنا, اس میں وہ جو شخص تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ بیگم آپ ان کو کھانا کھلا دیں یا آپ ان کو دودھ پلا دیں, نہیں, بلکہ وہ خود کھڑا ہوا اور اس نے خود کیا, کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ یہ میری رسپانسبلٹی ہے. لیکن سبحان اللہ, کبھی کبھی سم پیرنٹس آر ٹو پوشی. ایک بھائی بتا رہے تھے کہ وہ جب ہنی مون پہ جا رہے تھے تو ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا میں بھی تمہارے سے جانا چاہتی ہوں. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا کہ ماں جی ٹھیک ہے, I love you and respect you so much, but this is getting too much. You have to draw a line somewhere. والدہ کہیں کہ یا باپ کہیں میں نے بیٹا ہنی مون پہ تم جب ملیشیا جا رہے ہو مجھے میری بھی ٹکٹ بک کرا لو ساتھ, اور آپ کہیں ٹھیک ہے جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ اور ماں کے بارے میں اتنی حدیث بتائیں تو ٹھیک ہے جی آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں جی, تیسرا بستر آپ کا ہوگا. نہیں, there has to be a line and there has to be a draw. اور اس کی والدہ نے کہا کہ نہیں بیٹا میں الگ کمرے میں رہوں گی. تو بیٹا نے کہا کہ ماں جی آپ الگ ملک میں ہوں, مجھے یہی خواہش ہے میری, آپ اس شہر میں بھی نہ ہوں, کیونکہ there has to be a line because some parents are too pushy and they want to hold everything. اور پھر کیا فرمایا, قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا واما یبلغن عندک الکبر. جب ان میں سے بوڑھے ہو جائیں, اپنی بڑی ایج کو پہنچ جائیں, احداہما ان میں سے کوئی اگر ایک بھی, او کلاہما یا دونوں, فلا تقل لہما اف, تو ان کو اپنے اف تک نہیں کہنا. اچھا یہ اف جو ہے نا, یہ کوئی ورڈ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو اف نہیں کہنا اور باقی جو مرضی آپ کرتے رہو, مطلب اشارہ. اف مینس کہ سلائٹسٹ اینڈ اسمالسٹ جیسچر بھی آپ نے برا ان کو شو نہیں کرنا. ایسے بھی نہیں کرنا کہ دس از ورس دین اف, یہ ایسے بھی نہیں کرنا کہ کیا جیسے آنکھیں شو کر دی کہ سائن آف ڈسپلیجر, یہ ایسے سر ہلا دیا.
دس از ورس دین اف. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو چیز ڈس پلیزنگ لگے جسٹ سالو اٹ ان یور سیلف, ڈونٹ گیو این ایکسپریشن ایٹ آل, منہ تم نے کھولنا ہی نہیں ہے, اینڈ جسٹ سالو ایوری تھنگ. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما, اور ان کو تم نے ریبیوک بھی نہیں کرنا اور ان سے کریم بہترین طریقے سے بات کرنی ہے. دس از واٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈیمانڈس فرام اس. واٹ ایف یو نو سم ون آسکس کہ they never treated me well. بات کیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ پہ, بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر تمہیں وہ شرک کرنے کا بولیں تو تم نے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر تمہیں وہ پش کر رہے ہیں کہ تم نے شرک کرنا ہے تو پھر تم ان کی اطاعت نہ کرو, لیکن کیا کرو وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, دنیا میں ان کے ساتھ بہترین اور احسن طریقے سے پیش آؤ. تمہارا کیریکٹر اور اخلاق ٹاپ کا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہنا کہ نہیں جی نہیں آپ مجھے کیا شرک کرنے کا بول رہے ہیں, آپ نکل جائیں یہاں سے, اور آپ اسلام میں نہیں رہے, اور مطلب انسان آل فال نہیں. وَصَاحِبْهُمَا بی دیر اصحاب, be their companions, be their guardians فی الدنیا معروفہ. معروف مینس کہ بہترین طریقے سے, احسن طریقے سے, اچھے طریقے سے ان سے پیش آنا ہے, لیکن ان کی شرک یا برے کام میں اطاعت نہیں کرنی. اگر کوئی پیرنٹس بولتے ہیں زیادتی ظلم کر رہے ہیں اولاد پہ, کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ کر لو وہ کر لو, تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, کہ رب کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفہ, بہترین طریقے سے پیش آنا ہے ان کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو جب کسی ماں, کیونکہ عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے, جب کسی کا بچہ روتے ہوئے سنتے تو اپنی نماز کو شارٹ کر لیا کرتے تھے. اس لیے نہیں کہ یہ اس کا رونا ہماری نماز کو ڈسٹرب کر رہا ہے, یا آئی تھنک ہمیں نماز شارٹ ہی کرنی چاہیے, یہ تو ایک ڈسٹربنس کریٹ کر, نہیں, صرف اس لیے کہ اس کی مدر جو ہے وہ اینکشس اور ڈسٹربڈ فیل نہ کرے. صرف اس وجہ سے کہ وہ جو ماں ہے نا وہ پریشان ہوگی, وہ نماز میں کھڑی کہ میرا بچہ رو رہا ہے. کوئی بھی اس کی نیڈ ہو سکتی ہے, پیمپر لیک ہو سکتا ہے, یا اس نے کچھ کیا ہو, اپنے آپ کو ایک ریلیو کیا ہو, یا بھوک لگ رہی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برداشت نہیں تھا کہ کوئی ماں اینکشس فیل کرے اور اپنی نماز کو شارٹ کر دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا میں اور آپ ہوتے تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے جائیں اور قرآن پڑھتے جائیں. لیکن اللہ کے نبی ایک ماں کی دل کی کیفیت کو فیور کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیورز دا ہارٹ آف اے مدر, سو ڈز محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے فیور کرتے ہیں ایک مدر کے دل کو, کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب پریشان تھی کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا, تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا, اور پھر لوگ ڈھونڈ کے ان کی والدہ کو لائے کہ اس عورت کا شاید دودھ پی لے, اور جب یہ آئیں اور ان کا دودھ پیا, اللہ تعالیٰ اس سب انسیڈنٹ کی ریزن کیا بتاتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے جو سارا پلان کیا, کیوں کیا, لِكَيْ لَا تَحْزَنْ, تاکہ وہ اینشیس نہ فیل کرے, تاکہ وہ اس کا دل نہ گھبرائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فیورز the heart of a mother, and so does Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. And this is the tradition we have as Muslims. یہ ہے ہمارا دین, یہ ہے ہمارا اخلاق, یہ ہمارا طریقہ کہ زندگی گزارنی تو کس طرح گزارنی ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نبی پہ حرام کر دیا باقیوں کا دودھ, وہ پی نہیں رہے, پریشان ہے پورا مصر کے جو ہے نا فرعون کے گھر میں جو بچہ ہے وہ دودھ کسی کا نہیں پی رہے, اور ڈھونڈ رہے ہیں لوگ کہ کون سی داعیہ ہے یا کون سی عورت ہے جو دودھ پلائے, اور اس وہ ماں کا اپنے آ کے دودھ پیا. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ جو ماں ہے موسیٰ علیہ السلام کی پریشان ہو, لیکن لا تحزن, ان کو اینشس نہ ہو, یہ پریشان نہ ہو. ایک شخص جس نے مرڈر کیا مدینہ سے کافی دور علاقے میں, مرڈر کیا, عرصے بعد پچھتایا, ریپینٹ کیا, مدینہ آیا. مدینہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور کہا کہ یہ چیز مجھے کھائی جا رہی ہے, میں نے ایک قتل کیا کسی انسان کا, یہ چیز مجھے کھائی جا رہی ہے, میں کیا کروں, مجھے بتائیں. عبداللہ بن عباس نے ایک سوال کیا, انہوں نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں.
اس نے کہا پھر میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا, بس یہی کہہ سکتا ہوں جا کے نیک اعمال کرو, کیونکہ اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو میں تمہیں حکم دیتا کہ اس کے پاس بیٹھ جاؤ اور اسے خدمت کرو, کیونکہ یہی چیز ہے جو تمہارے گناہوں کو بخشوا سکتی ہے. تو جن جن کی مائیں اور باپ ابھی زندہ ہیں ان کے پاس کتنا ہی بڑا موقع ہے کہ وہ اپنی جنت کما لیں, اپنے تمام گناہوں کو معاف کروا لیں. اللہ جن سے پوچھے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وچ از دا بیسٹ آف پیپل, وچ آف دا پیپل آر بیسٹ. اللہ نے فرمایا کہ جو شخص, جو بلیور اپنے نیک ماں باپ کی خدمت پہ لگا رہتا ہے, یہ نیک اور بہترین انسانوں میں سے ہے. اینڈ ایف یو اینڈ می فیل ٹو ڈو اینی تھنگ, اگر ہم اتنے لوزرز ہیں کہ ہم یہ سب کچھ بھی نہیں کر پا رہے, تو ایٹ لیسٹ میک کنسسٹنٹ دعا فار دیم, میک کنسسٹنٹ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یا اللہ ان پہ رحم کر جس طرح سے انہوں نے مجھ پہ رحم کیا. اور یہ شیطان کا وسوسہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ نہیں انہوں نے میری سے تربیت نہیں کی, نہیں انہوں نے میری خواہشات کو پورا نہیں کیا. دس از شیطان پلینگ ود اس اینڈ ہی ڈزنٹ وانٹ اس ٹو انٹر جنہ. ایک شخص تھا, میرے سامنے کا واقعہ, میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایک شیخ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو اس کے ماں باپ بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے پوچھا کہ شیخ اسلام میں تو ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے نا شادی کرنے کے لیے, ماں باپ بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے پوچھا, تو شیخ نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے, مرد کے لیے ماں باپ کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر کہا کہ بٹ ڈونٹ برن یور برجز ٹو جنہ, ڈونٹ برن یور برج ٹو جنہ. اپنی جو ایک جنت کا جو راستہ ہے نا, جو شارٹ کٹ ہے, اس کو تم آگ کیوں لگا رہے ہو؟ ماں باپ کو کانفیڈنس میں لے کے ان کے ساتھ لے کے چلو اور ان کی مرضی سے شادی کرو. تو بات ہوئی ہے کہ وائی آئی ٹائٹل دس ٹاپک ایز آر ڈور ٹو جنہ از بیکاز کہ یہ ماں باپ ہی ہیں جو کہ ہمارا جنت کا دروازہ بن سکتے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں نا, ان میں سے جو بیچ والا دروازہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا ہے. یہ جو باپ کی خدمت کرے گا وہ شخص اس دروازے سے داخل ہوگا. باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, یہ بھی حدیث ہے آتھینٹک, کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. جس کا باپ اسے ناراض, اس کا رب بھی اسے ناراض. I'm not saying کہ آپ کافر باپ کی بھی اطاعت کریں اور شرک کریں اس کے کہنے پہ, نہیں, میں کہہ رہا ہوں مسلمان ماں باپ. ابراہیم علیہ السلام نے جب آزر نے, وہ کیا کرتا تھا, بت بناتا تھا نا, بت صرف پوجا نہیں کرتا بلکہ بتوں کو تراشتا تھا اور بیچتا تھا. اٹ واز ہز بزنس. اس نے کیا بولا کہ میرے ان کو پوجا کرو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا, یا اباتی, اے میرے پیارے ابا جان. ایک بت تراش کو بھی بول رہے ہیں ایسے, اتنا پیار سے اور اخلاق سے. یہ نہیں کہا کہ آپ کافر ہیں, آپ مشرک ہیں, میں نبی ہوں, یہ کیا چل رہا ہے میرے گھر میں, آپ جہنمی ہیں پکے پکے. نہیں, باپ ہے نا, اخلاق سے پیش آنا ہے. یا اباتی, اے میرے پیارے ابا جان. اس کا اردو میں یہ ترجمہ ہے, اے میرے پیارے ابا جان, او مائی ڈیئر فادر. سبحان اللہ, دس از دا لیگیسی آف پروفٹس, اور دس از دا لیگیسی آف اسلام, کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اپنے ماں باپ کے حوالے سے. دس از وٹ آئی ہیو ٹو سے ٹوڈے, کہ ہمارے جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ آپ لوگ جنت کے اعلیٰ درجات اور بڑے درجات کو پالیں, ان کی اس دنیا میں خدمت کر کے, اینڈ ڈونٹ فیل شائے. اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے کثرت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے, ان کے گناہوں کو بخش دے. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے, ایک شخص کے درجات بلند کیے جائیں گے اور وہ کہے گا یا اللہ میرے تو اعمال کا بدلہ مجھے مل چکا, اب یہ کس چیز کے لیے؟ انہیں تمہاری نیک اولاد دنیا میں تمہارے لیے دعا کر رہی ہے, تمہاری نیک اولاد دنیا میں تمہارے لیے دعا کر رہی ہے, تو وہ ہماری دعا کے محتاج ہیں. تو جن کے ماں باپ چلے گئے ان کے لیے کثرت سے دعا کریں, اور جن کی زندہ ہے ان کے لیے بھی آپ لوگ دعا کریں, ان کی خدمت کر کے جنت کما لیں. کیونکہ یہ دس از آر ڈور اینڈ شارٹیسٹ وے ٹو جنہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کام کر سکیں, آمین یا رب العالمین. میں آپ لوگوں کے کچھ انشاءاللہ کامنٹس بھی پڑھ لیتا ہوں. جزاک اللہ خیر, this is a big and very much beneficial lecture. جزاک اللہ خیر for your prayers and du'as. آپ کی بات کا سلطان رائن کہہ رہے ہیں کہ میری بات کا جواب کب دیں گے. سلطان مجھے آپ کا کوشچن پتہ نہیں کہاں آپ نے کیا ہوگا, مجھے ریسیو نہیں ہوا.
تو ابھی ایک بات بتائیں, کبھی کبھی ہم پراپر ایٹیکیٹ کے ساتھ دعا نہیں کرتے بلکہ یوں ہی بیٹھ کے دل میں کچھ باتیں کچھ سوچتے ہیں, لائک ٹاکنگ ٹو اللہ, از دیٹ فائن؟ جی, دل میں بھی جو خواہش ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اس کا علم ہے. تو کبھی کبھی دل میں بھی باتیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلیسٹلی تو قبلہ چینج ہونے کی دعا نہیں کی نا, لیکن اللہ تعالیٰ کو بار بار وہ اوپر آنکھیں اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کی طرف, آسمان کی طرف نا. تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی بیکاز آف ہز لو ٹورڈز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ وہ اکثر آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے بیکاز آف ہز کلوزنس ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کی دعا قبول فرمائی اور دل کی خواہش قبول فرمائی. تو ہم بھی یہ ہے کہ ایسی کچھ خواہشات رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دعا کرنا چھوڑ دیں, دعا کرنا نہ چھوڑیں, کثرت سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی چیزوں کا سوال کریں. ہاں, کبھی کبھی ہم دل میں بھی سوچ سکتے ہیں اور باتیں بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے. ہیلو بھائی جان, محمد عارف کہہ رہے ہیں, ہائے محمد عارف, ہاؤ آر یو؟ سلام کیا کریں یار. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My father has been died. How can I make dua for him? آپ ہاتھ اٹھائیں, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں, اللہ کے نبی پہ درود بھیجیں اور اپنے باپ کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کے قبر کے مراحل, ان کے لیے ان کے تمام گناہ, ان کی شارٹ کمنگز معاف کر دے. بے شک ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں, ان کے درجات بلند فرما, ان کے لیے قبر میں نور پیدا کر دے, ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے, ان کے لیے آپ جنت کی ہوا کا بندوبست کریں, آسائشوں کا بندوبست کریں, اور ان کے گناہوں کو بخش دیں اور معاف فرما دیں, اور ہمارے لیے ان کو اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. مختلف لمبی دعائیں کریں انشاءاللہ. اور یہ بھی دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ بھی ان کے لیے کثرت سے دعا کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دعائیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک سے پوچھیں تو ہاں پلیز آنسر مائی کویسچن, واٹ اف فادر از ابیوسو, تب بچوں کو کیا کرنا چاہیے جب باپ خرچہ پیسے دیتے ہوئے بھی گالیاں دے؟ کائنڈلی آنسر. دیکھیں, اگر باپ ابیوسو اور گالیاں دیتا ہے تو یہ ان کا برا فعل ہے, یہ آپ کا ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا جسٹیفائی نہیں کرتا, کیونکہ آپ کا اچھا اخلاق رکھنا ایک تو آپ کے لیے اجر کے بہت باعث بنے گا, اور دوسری بات ہے کہ ہو سکتا ہے اگر وہ دل رکھتے ہیں تو ان کو شرم آ جائے کہ میں اپنی بیٹیوں یا بیٹوں کے سامنے گالیاں کیوں دے رہا ہوں, اور ان کو آپ پیار محبت سے کبھی کبھی نصیحت بھی کر سکتے ہیں کہ بابا آپ تو اتنے اچھے ہیں, اتنے پیارے ہیں, اتنی کوالٹیز ہیں آپ میں, تو آپ جیسے نیک اور اچھے انسان سے کہ کی زبان سے ایسی چیز ہمیں زیب نہیں دیتی, تو آپ کہیں ایسا نہ کیا کریں. اور پھر بیٹیوں کے سامنے یا اولاد سامنے گالیاں دینا وہ ہمارا دین بھی نہیں سکھاتا. اور اس کے مختلف آپ کوئی لیکچرز بھیج سکتے ہیں, کوئی انہیں بک گفٹ کر سکتے ہیں جس میں سائڈ پہ کوئی بات ہو, یہ نہیں کہ زبان کی سنگینی ہے یا آپ کوئی مین ٹائٹل لو, ایسے ایک سبنیبل دعویٰ دے سکتے ہیں آپ ان کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کیونکہ لیکچر سنا سکتے ہیں زبان کی اس کے اوپر انشاءاللہ. تو ہوتا ہے کچھ لوگوں میں کہ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے اور وہ ان کو ٹیمپرامنٹ ایشوز ہوتے ہیں, تو آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ کہ وہ ٹھیک کر رہے ہیں, وہ گناہ کر رہے ہیں, غلط بات ہے بہت, لیکن یہ کہ آپ ان کے ساتھ نا احسن اور احسان سے پیش آئیں, اور یہ اللہ تعالیٰ آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. 2 لوگ میں جماعت نہیں ہوتا ہے, خالد ظفر کہہ رہے ہیں. 2 لوگوں میں جماعت ہو جاتی ہے خالد ظفر بھائی, ان کو وہ اگر ساتھ ساتھ کھڑے ہو جائیں تو ان کی جماعت ہو جاتی ہے. فرسٹ پریفرنس مدر اور مدر ان لا. صوبیہ ہاشمی پوچھ رہے ہیں, مدر سب سے بڑی پریفرنس آپ کی مدر ہیں, اور پھر آپ کے فادر ہیں, اور پھر آپ کا ہسبینڈ ہے, اور پھر آپ کی اولاد ہے, اور پھر مدر ان لا ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدر ان لا کی خدمت نہ کی جائے. کبھی کبھی سبحان اللہ ہماری مینٹالٹی اس طرح کی ہے کہ اگر کوئی چیز دوسرے نمبر پہ ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں بس اس کو تو بالکل چھوڑ دو اور پہلے والے کی خیال رکھو. مدر لا کے ساتھ احسن اور اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم سب کی. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی اسٹار پلس دیکھ کے اور ہمارے پاکستان کا کلچر اکثر مدر لا کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے, کبھی کبھی بہو بھی زیادتیاں کرتی ہیں. تو اچھا اخلاق جو ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کثرت سے نفل پڑھتے ہیں اور کثرت سے روزے رکھتے ہیں, ان لوگوں سے اچھے اخلاق والے پاس کر جائیں گے, اوپر چلے جائیں گے. میں لوگوں کو جانتا ہوں سبحان اللہ جو 7 دن قرآن پڑھے ہیں لیکن وہ انہوں نے اپنی بہوؤں کو ستایا ہوا ہے.
میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں جو کہ مطلب دین میں انوالوڈ ہیں لیکن ان کی وائف یا ان کے ہسبینڈ سے خوش نہیں ہیں. تو دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہم اپنا اخلاق بہتر کریں, اچھا کریں اور لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. آپ کا یہ میرا نماز اور نوافل پڑھنا ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے لیکن کسی انسان کو فائدہ نہیں پہنچا رہا. ہمارا اچھا اخلاق لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. یسروا ولا تعسروا, آسانیاں پیدا کرو, مشکلیں پیدا کرو. بشروا ولا تنفروا, لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ, بشارتیں دو. ولا تنفروا, ان کو متنفر نہ کرو. مزمل یار فارگاٹن سنا سیریز کی بڑی ریکویسٹ آ رہی ہیں تو یہ انشاءاللہ ریکارڈ کرتے ہیں یار, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا جی, کبھی سرگودا میں بھی کوئی لیکچر ارینج کریں. سسٹر اقصیٰ ظہور پوچھ رہی ہیں. سسٹر اقصیٰ میری بات چل رہی ہے, ایک سرگودا میں ہوتی ہیں بہن جن کا نام ڈاکٹر انیکا یا انیلا ایسے سے ہے, مجھے بھی بھول رہا ہے. آئی تھنک ڈاکٹر انیکا ہے ایسے سے نام. تو وہ بیسکلی شی از ٹرائنگ ٹو انوائٹ می ٹو سرگودا ان نومبر, ان دا سیکنڈ ویک آف نومبر ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آئی ول بی کمنگ ٹو نومبر ٹو سرگودا ویری سون ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں پہ جوائن کر سکتی ہیں ہمیں. ڈاکٹر اکیلا, یس, تو وہ وہاں پہ انشاءاللہ ہم آئیں گے. اور ہمارا پلان یہ ہے کہ کووڈ چونکہ تھا ہم پورے پاکستان ٹریول نہیں کر سکے, تو ہم انشاءاللہ جلدی پورے پاکستان میں ٹریول کریں گے. ول بی کمنگ ٹو کراچی ایز ویل, ٹو لاہور ایز ویل. اور ہاں 2 چیزیں میں اناؤنسمنٹ کر دوں, بلکہ ایک چیز. ہمارا انشاءاللہ جو لوگ اسلام آباد راولپنڈی میں ہیں یا جو اسلام آباد کے قریب ہیں لائک لاہور میں جو آنا چاہتے ہیں اور ملاقات کرنا چاہتے ہیں, اس سنڈے کو, یہ جو بھی کمنگ سنڈے ہے, رات کو 8 بجے ہم لوگ F73 کی مارکیٹ میں جہاں پہ گلوریا جینز ہے جس کو ہاٹ اسپاٹ کے نام سے مشہور ہے وہ جگہ, وہاں پہ ہم لوگ پبلک میٹ اپ کر رہے ہیں. اور آئی ول بی دیئر, راجہ ضیاء الحق ول بی دیئر, برد علی شام ول بی دیئر انشاءاللہ. اور ہم تینوں ہوں گے, ایک ہوسٹ بھی ہوں گے ہمارے ساتھ, اور وہاں پہ ایک بڑا اچھا گپ شپ کا سیشن ہوگا, کویشچن آنسرز ہوں گے, یوتھ کے ایشوز ان پہ بات ہوگی انشاءاللہ. تو جو لوگ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ اسلام آباد میں ہمیں انشاءاللہ یہاں پہ جوائن کر سکتے ہیں. اٹس فار بردرز اونلی, کیونکہ اسپیس لمیٹیڈ ہے, ہم وہاں پہ سسٹرز کو انٹرٹین نہیں کر پا رہے تھے. اور دا ٹکٹ پرائس از 500 روپیز انکلوڈنگ سینڈوچز اینڈ کافی, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ویل ہیو اے گریٹ ٹائم دیر ان شاء اللہ تعالیٰ. میک اے ویڈیو ٹو اسٹارٹ اے بزنس سم تھنگ. میں نے ایک ویلتھ مینجمنٹ پہ لیکچر دیا تھا, تو انشاءاللہ آپ اس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں. لوگ میرے سے میرے فرقے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. میرا فرقہ مسلمان ہے, ہوا سماک المسلمین, ہم اپنا کو مسلمان کہتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر بندہ ہی مسلمان اپنا کو کہتا ہے. تو ہم قرآن کو, نبی کی سنت کو فالو کرتے ہیں اپون دا انڈرسٹینڈنگ آف صحابہ, اپون دا منہج آف صحابہ. جس طرح سے ہمارے لیے قال اللہ, قال رسول, قال صحابہ, یہ امپورٹنٹ ہے اور یہی صحیح دین ہے. اللہ کے امیر سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے امیر نے کہا کہ بنو اسرائیل کے کرسچنس کے 71 فرقے تھے, بنو اسرائیل کے 72 ہوں گے 72, اینڈ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے 73. کلہم فی النار الا واحدہ, تمام کے تمام جہنم میں ایکسیپٹ 1. صحابہ پریشان ہو گیا اور پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہوگا وہ جو ایک جنت میں ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی, جس میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو اللہ کے نبی جس دین پہ تھے اور جس انڈرسٹینڈنگ دین کی صحابہ نے سمجھی وہ اصل دین ہے اور وہی اصل حق ہے. اس جماعت کا کوئی نام نہیں ہوگا, یہ پوری دنیا میں پھیلی بھی ہو سکتی ہے, اور ان کا کوئی آپس میں تعلق ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا کسی ایک ادارے سے یوز کلب والے جو ہے نا یہ فرقہ تو ناجیہ میں ہوں گے, نہیں, یہ لوگ دنیا میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن بات یہ ہے کہ اصولی طور پہ عقیدہ ان کا ٹھیک ہو, جو کہ صحابہ کا عقیدہ تھا, اللہ کے نبی نے جو پڑھایا تھا ان کو, اور دین کا ان کو پراپر نالج ہو. جو آج کل نئے جو سبحان اللہ مسئلے اٹھ رہے ہیں اور جو فتنے اٹھ رہے ہیں نا, ان سے بچیں. انکار حدیث کا فتنہ, لبرلزم, سیکولرزم, فیمنزم کا فتنہ, ویسے کہ بہت سارے جو فتنے اٹھ رہے ہیں, مختلف کانسیپٹ, صحابہ کے خلاف گستاخی کا فتنہ, سبحان اللہ. انشاءاللہ اس پہ کبھی بات کریں گے. ڈپریشن پہ ایک لیکچر دیتے ہیں, ڈپریشن پہ میں لیکچر دیا تھا, ڈپریشن اٹس کاز اینڈ کیور, وہ یوٹیوب پہ پڑھا, آپ اس کو سن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اسلام آباد میں کہاں پہ لیکچر ہے؟ کمنگ سنڈے گلوریا جینز F73 8 o'clock انشاءاللہ.
تو ابھی پلیز ورکنگ وومن کے پرابلمس پہ بھی ایک پروگرام کریں. صرف فضا عالم کہہ رہی ہیں. صرف فضا عالم انشاءاللہ یو کین جسٹ مینشن دا پرابلمز ود می. میرے انسٹاگرام میں مجھے آپ ڈی ایم کر دیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ دیکھ لیں گے کچھ نہ کچھ. سر نور فاطمہ کہہ رہے ہیں بھائی پلیز دعا فار می. سر اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی صحیح سمجھ دے, آپ کو ہدایت پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور خاتمہ بالخیر فرمائے اور موت کے بعد کلمہ نصیب فرمائے ہم سب کو. کم ٹو انڈیا انشاءاللہ. I'll come to India one day. اگر اللہ تعالیٰ نے راستے کھولے تو انشاء اللہ تعالیٰ تو we'll come to India. ہمارا بڑا دل چاہتا ہے اور ماشاءاللہ انڈیا کے جو بھائی اور بہن ہیں وہ بہت محبت بھی کرتے ہیں. زندگی میں انشاءاللہ موقع ملے تو انڈیا لازمی آئیں گے اور آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے. we'll definitely open a youth club in India as well. بھائی گناہ سے کیسے بچیں؟ میرا ایک لیکچر ہے آن ایول افیکٹس آف سنس اور ایک ہے آن ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈیزائرز. تو انشاءاللہ یو کین واچ دیٹ لیکچر انشاءاللہ تعالیٰ. کین یو ڈیفائن نافرمانی؟ سم ٹائمز وی آلسو ہیو ٹو اے گڈ لاجیکل پوائنٹ. نافرمانی کوئی بھی بات کو نہ ماننا, ان کی کوئی بھی جائز ضروریت کو یا جائز بات کو نہ ماننا تو یہ نافرمانی ہے. اس کی ڈفرینٹ کانوٹیشنز ہو سکتی ہیں, اس کی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. یہ کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نافرمانی کیا ہے, لیکن بیسک جنرل مطلب یہ ہے کہ جو ان کی جائز خواہش ہے, جائز ضرورت ہے, اس کو پورا نہ کرنا اور ان کے ساتھ برا ایٹیٹیوڈ شو کرنا جس سے ان کے دل کو دکھ پہنچے یا تکلیف ہو. Should we obey it? Should we obey parents if they stop us from doing any nafal ibadat? Yes. If your parents stop you from doing any nafal ibadat, you should definitely obey them. کیونکہ ان کی بات ماننا فرض ہے اور نفل عبادت نفل ہے, تو فرض always takes precedence over نفل. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مجھے دہی لا دو مارکیٹ سے, تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی میں نے ظہر کے نوافل پڑھنے ہیں, تو آپ کے لیے وہ نفل پڑھنا جائز ہی نہیں ہے. آپ کے لیے بابا کے لیے یا امی کے لیے دہی لانا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ فرض ہے. تو اگر آپ نفل پڑھیں تو آپ کو نفل کا تو ثواب ملے گا, لیکن ان کی نافرمانی کا گناہ ملے گا. ٹھیک ہے, تو اٹس مور امپورٹنٹ فار یو ٹو اوبے دیم. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دا گریٹسٹ فقہ آف دس دین از ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ پرائرٹائز دا اعمال, کہ کس عمل کی کس ٹائم پہ کتنی ضرورت ہے, کہ کون سا عمل. ایک شخص کا باپ اس کے باپ کو ہیلپ چاہیے اس کی, اور یہ شخص جو ہے نا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے یا وہ نماز پڑھ رہا ہے نفل, سبحان اللہ, اس کو جو باپ کی ہیلپ میں جتنا اس کو ریوارڈ ملنا تھا وہ کہیں زیادہ ہے اس سے جو کہ وہ نفل میں کما رہا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ اس ٹائم اپنے باپ کی خدمت کرے اور اپنے ماں کی خدمت کرے. آپ صرف فرض انشاءاللہ پڑھیں, اللہ تعالیٰ آپ سے جو سوال کریں گے وہ صرف فرض کے بارے میں کریں گے. ٹھیک ہے, ہاں سنن موقعہ بھی بڑی ضروری ہیں. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتیں اور وطر کبھی نہیں چھوڑا, ایون سفر اور حضر میں بھی. ٹھیک ہے, اور پڑھیں, لیکن یہ کہ اس ٹائم پڑھیں جب آپ کی ماں کو آپ کی ضرورت نہ ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جب ماں کو آپ کی ضرورت ہے تو پھر انشاءاللہ آپ اسے کریں. تو ہاؤ کوڈ وی رجسٹر ٹو میٹ اپ فار میٹ اپ؟ سسٹر صبا پوچھ رہی ہیں. سسٹر صبا ایک تو خواتین کے لیے یہ اوپن نہیں ہے. اپنے بھائی کو اگر آپ بھیجنا چاہ رہی ہیں یا ہسبینڈ کو, تو انشاءاللہ آپ میرے فیس بک پیج پہ چلے جائیں. میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی, شاید گھنٹے ڈیڑھ پہلے اس کو پوسٹ کیا تھا. وہاں پہ ہمارا ایک لنک بھی ہے, اس لنک پہ رجسٹر کر لیں اور ہمارا اکاؤنٹ بھی ڈیٹیلز دی ہوں گی اس میں, جو ہے نا پیمنٹ بھیج دیں انشاءاللہ. ڈنر اینڈ اسنیکس آر آن اس انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر فار یور کامنٹس اینڈ فیڈ بیک. بہت سارے کوشچنز آ رہے ہیں لیکن بیکاز آف ٹائم لمٹ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آج کے سیشن کو اسی اس پہ نوٹ پہ ختم کریں گے. بارک اللہ فیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو مزین کر دے اور ایمان کو محبوب بنا دے, اور کفر کو ہمارے دلوں سے دور کر دے, اور ہمارے دلوں میں کفر کے لیے نفرت پیدا کر دے, اور ہمیں ہدایت پہ رکھ. یا اللہ اگر تو عزت دے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, اور اگر تو ذلیل کر دے تو کوئی عزت نہیں دے سکتا. تو ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل رکھنا, ہم پہ ہمیشہ رحمت برسا, ہمیں برکتوں سے نواز, اور ہمارے دشمنوں کو ہم پہ کبھی غالب نہ آنے دے. مظلومین کی مدد فرما یا اللہ. جو شخص اس دنیا سے چلے گئے, جس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے, ان کو ان کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا, ان کے ماں باپ کے گناہ معاف کر دیں, ان کو بخش دیں, ان کو الفردوس الاعلیٰ میں اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب فرمائیں.
اور جن کے زندہ ہیں ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں اور اس خدمت کے ذریعے آپ کی رضا کو حاصل کر سکیں اور جنت کو کما سکیں، اور یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی اور آپ سب سے بھی راضی ہو جائیں، اور اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اللہ کی رضا سے بڑھ کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا نصیب فرمائے۔ اللہم استرنا فوق الارض و تحت الارض و یوم الارض علیک، یا اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا کے رکھیں اور ڈھانپ کے رکھیں اور ان کے شر سے ہمیں بچا کے رکھیں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور قیامت کے دن بھی۔ اللہم احسن وقوفنا بین یدیک، یا اللہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ایک دن آپ کے سامنے کھڑا ہونا اور حساب دینا ہے، ہمارے اس کھڑے ہونے کو آپ بہترین بنا دیں اور ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچا لیں۔ اور اللہم انا نسألک جنت الفردوس الاعلی بغیر حساب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔